اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں رؤیت ہلال کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا وہ رحمت بھرا مہینہ اور مغفرت بھرا مہینہ اور بخشش بھرا مہینہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں چاند کے دیکھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے چاند دیکھتے نہیں ہیں اور پھر جو ہے روزے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے، چاند کو دیکھ کر کے جو ہے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے جو ہے روزے کو چھوڑ دو اور عید کی نماز پڑھو۔ تو عزیز اور دوستو، اس لیے جو ہے ہمارے لیے چاند کا دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ہماری چاند کو دیکھنے سے بڑی غفلت ہے۔ آج کل جو ہے شہروں کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی کا قیام ہو چکا ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے اپنی جو ہے ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمیں جو ہے چاند کے دیکھنے کی اطلاع اور خبر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے یا کسی اور چینل کے ذریعے سے جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ حاضرین، ہمیں یہ بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم چاند کو دیکھو، بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی صحیح حدیث، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ عُدُّوا ثَلَاثِينَ، تم چاند دیکھنے کی کوشش کرو، اور اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور بدلی کی وجہ سے، ابر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چاند تم سے چھپ جائے تو عُدُّوا ثَلَاثِينَ، تو تم جو ہے 30 دن گن لو، اور 30 دن پورے کر کے جو ہے پھر افطار کر لو اور نماز عید بھی پڑھ لو۔ تو حاضرین، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے اور اسی کا نام شریعت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے چاند کو دیکھ لیا تو پھر جو ہے کوئی ہمیں جو ہے اشکال باقی نہیں رہ جاتا، لیکن چاند کو دیکھنے پر سمجھو کہ آپ نے چاند کو دیکھا اور دوسری طرف چاند نہیں نظر آیا، تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگوں کو شہادت دینا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو شہادت حاصل کر کے جو ہے روزہ رکھنا ہوگا یا عید پڑھنا ہوگا۔ چاند رمضان مبارک کا یہ سب کے لیے جو ہے بڑا برکت والا چاند ہے، اور اس چاند کو دیکھ کر کے خوش ہونا یہ ایمان والے کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو بہت مسکراتے اور خوش ہوتے اور عبادت میں زیادہ وقت لگاتے۔ عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس امت کے مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ساری نعمتوں کو، برکتوں کو اور شفقتوں کو اور اپنی مغفرتوں کو، ہر چیز کو جو ہے سمیٹ دیا ہے، بھر دیا ہے، اس کو لبریز کر دیا ہے۔ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام تر
اللہ کی جو ہے طرف سے نوازشوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آنے پر ایمان والا خوش ہوتا ہے، اور رمضان کے آنے پر منافق کے دل کے اندر جو ہے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز اور دوستو، رمضان المبارک کے آنے پر جو ہے تراویح ہے، روزہ ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں وہ ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت یہ ہمارے لیے جو ہے فرض کر دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو عزیز اور دوستو، ہم عبادت پر جو ہے آپ کو پرسیر جو ہے گفتگو کریں گے۔ عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تلاوت قرآن یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، تسبیح پڑھنا یہ عبادت ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا عبادت ہے، اس کی تقدیس بیان کرنا عبادت ہے، تہجد کا پڑھنا عبادت ہے، تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، اللہ کے نام پہ خیرات کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صدقہ فطر دینا عبادت ہے، راتوں کو جاگنا عبادت ہے، تراویح کا پڑھنا عبادت ہے، تراویح میں تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، درود کا پڑھنا عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں۔ سحری کا کھانا عبادت ہے، افطار کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری رمضان کی خوبیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان میں جو ہے یہ ساری نعمتوں کو اور برکتوں کو جو ہے شامل فرما دیا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اور کیا عبادت ہے۔ روزہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور روزے کے اندر جو ہے بندہ جو ہے اللہ کے قرب میں ہو جاتا ہے، اور دوسری عبادتوں میں بندہ اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ جو ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ کثرت نفل کی وجہ سے بھی جو ہے بندہ اللہ کے قرب میں ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بندہ چلتا ہے تو میں اس کے پیر ہوتا ہوں، بندہ دیتا ہے تو میں ہاتھ ہوتا ہوں، بندہ دیکھتا ہے تو میں آنکھ ہوتا ہوں۔ تو الغرض جو ہے نفل میں بھی جو ہے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور روزے میں بھی جو ہے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کے اندر جو ہے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب بندہ روزے کی نیت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اصوم غد للہ تعالی من شہر رمضان، میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ تو بندہ جو ہے کسی اور کے لیے نہیں رکھ رہا ہے، خود کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے اور چیزوں میں نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ بندہ ادا کر رہا ہے تو یہ اپنے مال کو جو ہے پاک کرنے کے لیے ادا کر رہا ہے، اور اس سے ثواب حاصل کرنا اس کا مقصود ہے۔ صدقہ فطر دے رہا ہے تو اپنی طرف سے اپنے روزوں کا کفارہ، یا اپنی جان کا کفارہ، یا اپنی اولاد کا کفارہ،
جو اس کے زیر نگرانی ہیں ان کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ خود کی طرف ہے، اپنے اولاد کی طرف ہے، اپنے مال کی طرف ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بندہ جو ہے کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ بندہ جو ہے اگر تلاوت قرآن کر رہا ہے تو خود کے لیے کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ کی تو خود کے لیے پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو خود کے لیے کر رہا ہے، اگر درود پڑھ رہا ہے تو خود کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہر عمل خیر میں کسی نہ کسی مخلوق کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی خود جزا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے والے کو جنت ہے، اسی طرح سے آپ نے جو ہے صدقہ دے دیا تو آپ کی جو ہے بیماریاں اور بلائیں دفع ہو گئی، اس کی قیمت یہ وصول ہو گئی آپ کی۔ آپ نے اللہ کی تسبیح پڑھی تو آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کے ہر عمل کا جو ہے کی قیمت ادا کرتا ہے، اور ہر عمل کی بہترین قیمت جو ہے بندوں کے لیے جنت ہے، اور جنت ہی پر جو ہے لوگ جنت ہی کے لیے جو ہے یہ سارے عمل، جنت میں جانے کے لیے سارے عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔